کہ تو جانو تمہارا رب جانو، تم لڑو تمہارا رب لڑے. ہم تو اس میں کام کرنے والے نہیں ہیں، نہیں بیٹھے رہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ اشارہ کریں گے ہماری جانیں حاضر. ہمارے جب تک ہماری آنکھیں گردش میں ہیں واپس آتی ہیں. یہ تو واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منشا ہے کہ انصاروں سے نہیں ہوتے. یہ بات آپ کا صاحب معاذ اللہ تعالیٰ نے روک کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں انصار بات کریں. انہوں نے کہا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ دائیں سے بھی لڑیں گے بائیں سے بھی لڑیں گے. ہمارا آپ سے پہلے معاہدہ ہوتا رہتا ہے تو یہ تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہتے لڑیں گے، لیکن اب تو ہمارے ساتھ آپ کا معاملہ کچھ ہو گیا ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی حکومت کو ایمان دے رہے ہیں. ہر طرف جو جس طرح آپ چاہیں گے ہم کریں گے. ہم سمندروں کے اندر چلے جائیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں چلے جاؤ اس کے اندر. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا آپ کو کہ کس طرح آپ پر جان نثار کرنے والے لوگ ہیں آپ پر تسلیم ہیں. اور پھر باقی بدل کے اندر دعا اور اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے لوگوں کو تھوڑے رشتوں کے اوپر نہ صرف پتہ نہیں بلکہ جو ہے وہ بنیاد کر دی اسلام کے خلاف کی کہانی کی اور اسلام کے تعلیم کی کام اس لیے دن کی جنت کو اس موقع کے اوپر ظاہر جان بچانے کا بات کی ہے. لیکن ایسی بات یہ ہے کہ دین کو ضرورت، اللہ اس کے رسول کو ضرورت، اس کے دین کو ضرورت کے بعد قربانی دینے کے لیے تیار ہو، استقامت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہو. مشکل پڑے تو اس کے اوپر راضی پر رضا ہو جائے. اور یہ مثالیں صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تک نہیں، تو ہے ہی روشنی کے بجائے آج کی دنیا کے اندر بھی جو لوگ اس دین کا کام لے کرتے ہیں اور اقامت دین کی اس تحریک میں دین کے غلبے کی تحریک، دین کو پھیلانے نہیں صرف پہنچانے نہیں بلکہ دین کو ایک نظام زندگی کے طور پر قائم کرنے کی تحریک دنیا میں جہاں جہاں اس وقت برپا ہے وہاں وہاں مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں. یہ جو ہمارے مسلمون آپ نام سن رہے ہیں پھر سے اس میں پارلیمنٹ کی تعداد بہت ہی ہوتا ہے، وہ ساتھ شکل سے ہونا شروع ہو گئی. یہ ہمارے مسلمون لوگ ہیں جن میں سے کوئی 20 سال جیل میں رہا، 10 سال جیل میں رہا، 15 سال جیل میں رہا. اخوان میں پہلے کچھ نام شہید کر دیے گئے. سید قطب جو سمجھنے میں ان کی مشروعات دینے والے، ان کو فکر دینے والے، جنہوں نے براہ راست سید قطب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی فکر سے جو ہے وہ چیزیں حاصل کی، خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری مغرب کے اوپر تنقید کی اور پھر ضلع قرآن کی، لوگوں کی تربیت کی، ان کا تذکیہ کیا. ان کے ساتھ یہ شروع ہوا کہ پہلے 1 سال کے لیے پھر چھوڑا گیا، 11 سال کے لیے کیے گئے، غلامی شہید کر دی. ان کے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو عبد القادر والا جج تھے جس کی عدالت میں فاروق کا فرمانا تھا بادشاہ، لیکن انہوں نے جج اس لیے وہ دنیا چھوڑ دی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ اس کے رسول کے قانون کے برخلاف فیصلے کر دیتا ہوں. جج کے مقصود سے انتقال دے دیا. کتاب کی اسلام میں فوجداری کے قوانین اور اس کتاب کے اندر جو 2 جملے تھے ایسے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان سے کہا گیا کہ جملوں کو نکال دو اس کتاب سے. ایک کہ اسلام میں کوئی موثیت نہیں بادشاہ کے خلاف ہوتی اور اسلام میں کوئی قانون سے ملتر نہیں. انہوں نے کہا کہ کتاب بنانے کے 2 جملے نکالو. 2 جملے نکالنے سے انکار کر دیا. کہا جملے نکال دو گے 1000 مصری ریپورٹ دیں گے، منصب دیں گے، کسی چیز کو قبول نہیں کیا اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے گئے. اور جب پھانسی دی جا رہی تھی تو اس شان سے جا رہے ہیں کہ واہ یا اللہ کیا معاملہ ہے. ہمارے دشمن ہمارے جو ہے وہ بن گئے، جج بن گئے اور بڑی شان کے ساتھ تب پیدار کر چڑھے لوگوں کو مسئلے سودا نہیں کیا ان کے بعد. تو یہ آج کی مثال ہے. الحمدللہ اس وقت کی جو تحریک اسلام دعوت کی کام کرتے ہیں، دعوت کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے، ان کو راستے بند کیے جاتے ہیں، ان کی یہ دنیا تک کی جاتی ہے. لیکن یہ غیر مشروط معاملہ ہے. اس میں یہ نہیں کہتے کہ یار ہم اگر دین کا کام کریں گے تو ہمیں یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے. وہ مل جائے تو اچھی بات. ہم اس لیے تحریک کے ساتھ دین کے ساتھ نہیں جائیں اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں. ہم یہ سودا کر رہے ہیں آخرت، سیدھی سیدھی بات. ہم اسلام میں بھی آخرت کے لیے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت ہم قبول کیے کہ دنیا عارضی ہے. اس کے بعد دنیا ہے وہ وسیع ہے، بڑی ہے، بے شک کی ہے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فرمایا گیا کہ بہترین ستا ہے، بہترین دینار ہے جن کو اپنے بچوں کے اوپر لگا. لیکن صرف وہی نہیں، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، بسنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، زندگی کے معاملات کو انجام دینا ہے. لیکن دنیا میں
اس ملک کی یہ شان ہوتی ہے، ملک کی تباہ ہوتی ہے۔ ایک ہی مقصد دنیا کا کہتے ہیں، دنیا کا مستقبل، دنیا کے معاملات، یہ سب معاملات کو اپنے اندر، لیکن اگر دنیا دین کے قابل نہیں ہے اور دین کی فکر سے آ رہی ہے، دین کے نظام کی فکر سے آ رہی ہے، اللہ کی حاکمیت اور اس کے نظام کی بالادستی کی فکر سے آ رہی ہے، اور ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور شیطان کے نظام کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سود کی معیشت کے تحت بھی سانس لیتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے لوگ تعلیم کو جمع کرتے ہیں، اسلام کو آلودہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو آلودہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دوستو اسلام کی فکر کرنا، اسلام کی تعلیم کو پھیلانا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو اس راستے پہ لانا، قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی کی جدوجہد کرنا، اس راستے میں مشکل آئے اس مشکلات کو برداشت کرنا، فیس کرنا، یہ ہے مطلوب، یہ ہے اطاعت و فرمانبرداری۔ ابھی جو ہر نماز پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں غلام، بندہ کیا ہے؟ اللہ کا غلام ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو ایاک نستعین اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ بندگی صرف رکوع میں نہیں ہے، قیام میں نہیں ہے، سجدے میں نہیں ہے، زندگی کے ہر دائرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی عطا فرما دے، وہ ایمان عطا فرما دے، وہ دل عطا فرما دے جو اس کی یاد میں ہر وقت جو ہے لگا رہے، قرآن کی خود سے پڑھ رہے، وہ عمل عطا فرما دے جو اس ایمان کے نتیجے میں ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جواب ہونا چاہیے۔